السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست، اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ راولپنڈی میں پاکستان ون ڈے کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری ہیں۔ پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز جو اس وقت پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہیں اور وہ کم بیک کرنا چاہتے ہیں، اور کئی ایسے کھلاڑی جو نوجوان ہیں، ابھی انہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا گیا، لیکن وہ قومی سطح کے کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کو جوہر دکھا رہے ہیں۔ وہ اس ٹورنامنٹ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سلیکشن کمیٹی کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان ون ڈے کپ میں ایک خوش آئند چیز یہ نظر آئی ہے کہ یہ ہائی سکورنگ میچز ہو رہے ہیں۔ اس میں 300 رنز ہو رہے ہیں، 300 سے زائد بھی رنز ہو رہے ہیں، اور 300 کے اوپر 300 رنز بھی ہو رہے ہیں۔ کئی ایک کرکٹرز بڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے آغاز میں عامر یامین نے بڑی عمدہ اننگز کھیلی۔ محمد حفیظ جیسے ویسٹ انڈیز سے واپس آئے، انہوں نے ٹیم کو جوائن کیا یہاں پر، ان کی بھی پرفارمنسز اچھی چل رہی ہیں۔ بیٹنگ کے شعبے میں کامران اکمل بھی عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پنجاب کی طرف سے عمر اکمل کپتانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن جو توقعات ان سے وابستہ کی جا رہی تھیں اس کے مطابق اب تک وہ کھیل کا مظاہرہ تو نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے چند اننگز ضرور کھیلی ہیں جس میں انہوں نے 50 سے زائد رن سکور کیے ہیں۔ بحیثیت کپتان کچھ بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں افتخار احمد بڑا عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فخر زمان کو پاکستان ٹیم کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا، وہ بھی یہاں پر اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ایک اچھی کرکٹ ٹیلی ویژن پر دیکھنے والوں کو مل رہی ہے، اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں سے جو بھی لوگ اسٹیڈیم میچ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ یقیناً اس سے لطف اندوز ضرور ہو رہے ہوں گے۔ آج کے اس سیشن میں ہم اس پاکستان کپ ون ڈے ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں بعض ماہرین کی طرف سے یہ بھی تنقید کی گئی کہ شاید یہ مناسب وقت نہیں ہے اس ٹورنامنٹ کے لیے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا متبادل کیا نکل سکتا تھا، یا پھر یہ ہی ایک اچھا وقت ہے جس میں پاکستان ون ڈے کپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان سب موضوعات پر بات کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کے معروف کرکٹ تجزیہ نگار چودھری محمد صدیق صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے انٹرنیشنل کرکٹر اور کوچ ہیں، پاکستان کی ویمن ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی ہیں، جناب شاہد انور صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں یہ ریفری کے فرائض انجام دیتے ہیں، پاکستان کے لیے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی ہے، جناب اشرف علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اشرف بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ چودھری محمد صدیق صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ۔ چودھری صاحب ٹیسٹ میچ بھی چل رہا ہے، شاہد افریدی والا معاملہ بھی ہے، کافی سارے معاملات ہیں۔ آج لمبی آپ سے گفتگو ہوگی، آپ ماشاءاللہ اچھے بھی لگ رہے ہیں، لیکن ہم آغاز کریں گے پاکستان ون ڈے کپ کرکٹ ٹورنامنٹ سے۔ یہ اچھا موسم ہے کرکٹ کرانے کے لیے؟ بہت اچھا موسم ہے۔ کرکٹ تو اس ٹائپ کے جو ایونٹس ہیں ان کو کسی موسم میں بھی آپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اچھا اس وقت ویدر بھی چل رہا ہے، قدرتی طور پہ کوئی ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں اچھا موسم بھی ہے، اور اچھا ایک نیا سیٹ اپ بنانے کے لیے نئے کرکٹر اپنے آپ کو پرفارم کریں، اور ایک اچھا سیٹ اپ جو ہے نا، اچھے کرکٹر جو ہے نا سامنے آ رہے ہیں۔ پرانے بھی جو ہیں وہ بھی پورے مرحلے ابھی تک جتنے میچز بھی ہوئے ہیں سکور کر رہے ہیں۔ بالرز جو ہیں عامر یامین نے 3 میچز میں 7 وکٹیں لی ہیں، انہوں نے ایک میچ میں 5 وکٹیں لی تھی شروع میں غالباً، اور 77 پہ 4 انہوں نے شروع میں آؤٹ کیا۔ پھر عمران خان لیکن عمران خان کی فٹنس کچھ سوالیہ نشان ہے، وزن بڑا وہ لگ رہا ہے، اس پہ شاید انور صاحب سے بھی کامنٹ لیں گے۔ وقاص مقصود ہیں، انہوں نے 3 میچز میں 5 وکٹیں لی ہیں۔ بلال آصف پاکستان کے رائٹ آرم آف اسپنر، پاکستان کی نمائندگی کی، یہ بھی کھیل رہے ہیں، 4 وکٹس یہ بھی اب تک لے چکے ہیں۔ بیٹنگ میں شعیب ملک ایوریج کے لحاظ سے خاصے اوپر نظر آتے ہیں، 152 کی ایوریج سے انہوں نے رن سکور کیے ہیں، ان 2 میچز میں 152 رنز ان کے ہیں، ناٹ آؤٹ رہے ہیں یہ ایک مرتبہ۔ فواد عالم بڑے رنز کر رہے ہیں، 130 کا ایوریج ان کا ہے، اور وہ سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں 2 میچز میں، ان کے 130 رنز ایک مرتبہ یہ ناٹ آؤٹ رہے ہیں۔ عمر امین نے پہلی اننگز میں ایک 150 پلس کی اننگز کھیلی تھی، 3 میچز میں 185 رنز انہوں نے سکور کیے ہیں، 156 ان کا ہائیسٹ ہے یہ اور محمد حفیظ آج بھی وہ میچ کھیل رہے ہیں، آج بھی انہوں نے 65 رن سکور کیے ہیں، اس سے پہلے 3 میچز میں انہوں نے 211 رن سکور کر دیے تھے، 70 کا ایوریج ان کا چل رہا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ شاہد انور صاحب، جو ویدر کے اوپر بھی کچھ بات کی گئی اس سے پہلے کہ یہ کوئی اتنا اچھا ویدر نہیں ہے، لیکن چودھری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک اچھا موسم ہے ون ڈے کرکٹ کے لیے؟ شکریہ عمران صاحب۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کو کیلنڈر میں، اپنے کیلنڈر ایئر میں کسی جگہ پہ پرماننٹ فٹ کر دینا چاہیے، وہ چاہے مارچ ہو اپریل ہو اس کا۔ اچھا اس میں اپریل کا میں مہینہ اس لیے ضرور کہتا ہوں کہ اینڈ آف دا اپریل لاسٹ ویک میں
प्लेयर्स ने इंग्लैंड भी लीग्स वगैरह के लिए जाना होता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन दिनों में, हो रहे होते हैं, वो 25-26 तक चले जाते हैं, तो ये 5-10 दिन का मार्जिन है कि उसको अगर हम थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लें। मगर मेन चीज़ ये है कि इसको कैलेंडर ईयर में एक कोई सी भी एक जगह पे इसको फिट कर दें, क्योंकि ये बड़ा कामयाब, जैसा आपने पहले भी बताया कि लड़कों ने स्कोर भी किया है, विकेट्स भी लिए हैं, रन्स, परफॉर्मेंसेस हैं। हाँ जी, परफॉर्मेंस है। इसमें मैं एक क्रेडिट इसको भी ज़रूर देता हूँ कि वहाँ की जो क्रिएटर है, जो ग्राउंड्समैन है वहाँ के, उन्होंने पिचेस भी इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त बनाई हैं। कराची में भी बहुत अच्छी बनी थी जो इससे पहले हुआ ग्रेड 2 का और उससे पहले मैचेस, और यहाँ भी ये पिचेस एक तो बड़ी सूट कर रही है बैटर फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो पाकिस्तानी बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक चीज़ नज़र ज़रूर आई है कि सब कोशिश कर रहे हैं कि अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाएं। यानी कि अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती है, जब आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने जाते हो उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है आउट होने का भी। ठीक है, तो ये हमारे कोचिज को भी और जो हमारा थिंक टैंक है ये भी उसको सोचना चाहिए कि फिर एक प्लेयर को जहां वो 2 चांस दे के तीसरे पे ड्रॉप करते थे, अब उसे 3 चांस दे के चौथे पे ड्रॉप करें, क्योंकि उसने अब तेज क्रिकेट खेलनी है, उसमें रिस्क जरा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं हफीज को, हारिस सुहेल, फखर जमान और एक साहबजादा लड़का जो बलोचिस्तान से खेल रहा है, वो उसको उमर मीन की वो पहली इनिंग जो है 156 की, इवन उमर अकमल ने भी एक 74 की बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल 77 की थी, हाँ वो खेली, तो लड़के बड़ा, लेकिन उसमें भी वो फिनिश नहीं कर पाए। वहां पर उसको उस वक्त जरूरत ये थी, कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि इसको फिनिश करने की तरफ जाना चाहिए था, और वो उस मैच में अगर कोई मैच उस वक्त जितवा सकता था तो वो उमर अकमल था। बिल्कुल, वो और उसको ही एंड तक जाना चाहिए था, और उसने फिर कोशिश की। उस वक्त 12 की गालबन एवरेज आ गई हुई थी, तो फिर उसने ट्राई की, अगर वो फिनिश करा देता, कराना चाहिए था, उसमें इतनी एबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इतनी सलाहियत है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए बड़ा एक्सीलेंट टूर्नामेंट हो रहा है, मैचेस सारे तगड़े हो रहे हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट हो रही है। और इसमें मुझे बॉलिंग का भी मैं आपको बात बताऊं, जो हमारे स्पिनर्स या फास्ट बॉलर से वो इन पिचों पे अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना, स्लोअर वन मारना, यॉर्कर करना, कि ये 3 वेरिएशन करनी है, हम इसको रोके किसी तरीके से। मगर सो फार आई थिंक सो गुड कि 300 होता है, वो चेज भी हो जाता है, 280 तो आम हो रहा है। अभी कल के मैच में भी 300 के ऊपर रन्स गए हैं। सुहेब मकसूद ने भी कल तो एक सेंचुरी। अब ये देखे, सुहेब मकसूद को आपने पहले 2 मैचेस में उसने कुछ नहीं किया, मैं इसमें उनकी थिंक टैंक को जरूर क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने उसको तीसरा मैच फिर उसको खिलाया, लाजमी खिलाया कि चलो एक प्लेयर है, उसका एक बैकग्राउंड है, इतना नाम है, तो इसको एक दफा फेयर चांस दे दें। और खिलाड़ी साथ साथ जो इसमें शरीक हैं मुख्तलिफ टीमों में, चूंकि वो एक अरसे से इकट्ठे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक जो आमना सामना होता है ना, टकराव होता है, खिलाड़ी एक दूसरे से जुबानबाजी भी करते हैं, उसका भी मामला चल रहा है, तो एक जारहाना भी नजर आ रहा है मामला। आप किस तरह से देखते हैं शरीफ अली साहब, पाकिस्तान का वनडे टूर्नामेंट मौसम के लिहाज से? 2 माहिरीन ये कहते हैं कि ये कोई बुरा नहीं है, एक तजवीज़ ज़रूर अच्छी आई है शाहिद अनवर की तरफ से कि इसको फिक्स कर देना चाहिए कैलेंडर ईयर में, और थोड़ा सा इसका शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि प्लेयर्स यहाँ से फारिग हों तो वो उनको इंग्लैंड जिन जिन खिलाड़ियों ने जाना लीग खेलने के लिए, उनके वो वाले कॉन्ट्रैक्ट भी उनको कोई मसला पेश ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये जो मैचेस अभी शुरू हुए थे, ये हॉट वेदर शुरू हो गया था, लेकिन इत्तेफाक से जैसे चौधरी साहब ने जो कहा है, उनकी माशाल्लाह वही सच्ची बात की है इन्होंने, कि जो उनसे मौसम एकदम चेंज हुआ, कुदरती तौर पे चेंज हो गया, जिसकी वजह से अब बच्चे वर्ड चेंज हो रहा है। जी जी जी, हम इससे फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की बात है, वेदर कंडीशन चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से अब बच्चे जो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी थी, अब मौसम की वजह से ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अब मतलब अब ऐसा मौसम है कि वो क्रिकेट भी खेलेंगे और लुत्फ अंदोज भी होंगे मौसम से। बिल्कुल, और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर जो धूम मची हुई है, लोग जो स्टेडियम जाता है वो फिर बादलों की तस्वीरें लगाता है, वो अंडर लाइट्स जब आती हैं क्रिकेट, तो वहाँ पे उसका लुत्फ और ज़्यादा होता है। बिल्कुल, और ऐसे टूर्नामेंट में ना सब जितने भी प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे तो एक मजा आएगा। सारे स्टार्स को खेलना चाहिए, बॉन्ड करना चाहिए, कोई भी टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, इसमें वैसे एक ये चीज है कि पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स सारे खेल रहे हैं, जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे मुख्तलिफ टीमों की तरफ से खेल रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी बात है, ये खेलना पड़ेगा और ये बॉन्ड करना चाहिए उन्हें, और ये इसमें सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। इसमें तो इमरान भाई खेलने की एक और भी वजह है कि ड्राफ्टिंग हुई है बकायदा, इसमें पैसे भी ज्यादा डबल ट्रिपल मिल रहे हैं, इसमें वो जो भी फारिग होगा वो जरूर आएगा खेलने, जरूर खेलने का। अच्छा जी, पैसे की पैसा तो यहाँ पे मतलब के पूरे मुल्क में जो एक अहम बहुत ज्यादा अहम हो गया है खासा। अच्छा जी, आप खान साहब, आप जो है इस प्रोग्राम को, खान साहब नहीं है, चौधरी मोहम्मद सदीक साहब हैं, आपने बना दिया यार। आप
शो को जो है स्पोर्ट्स का रहने दीजिए, सियासी मत बनाइए नहीं प्लीज। नहीं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा। नहीं तो ये गैर सियासी कैसी है? ये देखें, ये गैर सियासी कैसी मैं है? कुछ और बात करने लगा था, आपने कहा इनके पैसे बढ़ाए हैं, मैंने कहा पैसे की तो हर एक को जरूरत है। ये आप नहीं बात करने लगे थे। मैं एक बात करने ये कि हमारे प्रोग्राम में पहले एक बड़ी मुबासा होता था कि सिलेक्टर अच्छे हैं, जब अजहर खान का और इनका दौर था, हारून रशीद का, सिलेक्टर अच्छे हैं, लेकिन एक एक दो दो चांसेस जो है ना वो लड़कों को दे के तो फारिग जो कर रहे हैं। अब इस टूर्नामेंट में मैंने देखा है जितने लड़के फारिग थे, मुख्तार ले लें या अमीन ले लें, जितने भी मतलब के सारे जो है ना परफॉर्म भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपको एक बहुत अच्छी सेकंड जो स्ट्रेंथ है ना वो मिलेगी, मुकाबले की फिजा आपके ख्याल में। और हर बंदे को जो है वो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, पैसे के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए करना पड़ेगा, टीम में दोबारा वापसी के लिए करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा मकसद तो कौमी टीम ही होती है। जी अशरफ अली साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टूर्नामेंट और जितना अच्छा ये टूर्नामेंट जा रहा है, और जितने प्लेयर्स हैं सब पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस करें, और इन्हें करना भी चाहिए, ताकि आप ये परफॉर्मेंस करेंगे तो जो सिलेक्टर्स हैं उनकी निगाहों में आएंगे, क्योंकि लाजिम बात है कि सिलेक्टर्स जो से हैं देख रहे हैं कि जो भी प्लेयर परफॉर्म करेगा तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह देंगे। और इसमें जितने भी प्लेयर, कंपटीशन भी अच्छा है, और इन्होंने जो सिलेक्शन की है, जितनी भी टीमें बनी हैं, सबका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया है। और आप देख ही रहे हैं कि अब 250 से ऊपर रन हो रहे हैं, वरना एवरेज हमारी 250 तक ही होती थी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये शायद सही कह रहे हैं कि पिचेस पिंडी की बहुत अच्छी जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको हमें वैसे अक्सर ये गिला और शिकवा रहता है पिचेस से। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी पिचेस होनी चाहिए ताकि बैट्समैन को भी फायदा हो और प्लेयर्स को भी फायदा हो। प्लेयर बॉलर्स को भी फायदा, सपोर्ट करनी चाहिए पिच को, और बैट्समैन को भी स्ट्रोक्स लगनी चाहिए, ताकि वनडे में इंटरेस्ट पैदा हो, और लोग जो क्राउड है उसको खींचने के लिए और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करें इसकी, ताकि लोग क्राउड तो आता है चौके छक्के देखने के लिए इन दिनों, और मुख्तसर वक्त में जब आपके पास इतनी तफरी हो और इतना वक्त हो कि आपको 300 के ऊपर 300 हो रहे हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है चीज के हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, चौके छक्के हैं, तो वो देखने के लिए। तो साहब एक मुझे बात बताएं, आपकी माहिराना राय क्या है? एक वक्फा ना ले लें? ले जी, नाज़रीन एक वक्फा ले रहे हैं जी हम। वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से कई एक पाकिस्तान के बासलाहियत खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि जो स्ट्राइक रेट बड़ा है, रन्स 300 के ऊपर 300 हो रहे हैं, हर मैच में 280 300, अक्सर मैचेस में ये देखने में आया कि 300 का हिस्सा टच कर रही है पाकिस्तान कप में टीमें। इस पर चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, इस टूर्नामेंट का एक जो अच्छा फवाद से बात करने पहले, फवाद आलम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। फवाद अस्सलाम वालेकुम। फवाद, किस तरह से देख रहे हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को? पाकिस्तान वनडे कप, हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में अक्सर ये बात करते रहते हैं कि फवाद को मौका ज़रूर मिलना चाहिए जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। इस वनडे कप में आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल जो कंपटीशन हो रहे हैं, 300 के ऊपर 300 हो रहे हैं, और आप अपनी ज़ाती कारकर्दगी के हवाले से किस हद तक मुतमईन है इस फॉर्मेट में भी, इस मरतबा भी? हाँ, चीज़ बड़ी अच्छी है और बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है। टू पिचेस हैं, आई थिंक बैटिंग के लिए जो बॉलर जान मार रहा है उनको विकेट्स भी मिल रही है, फास्ट बॉलर्स भी आउट कर रहे हैं, आपने देखा पांच पंजे लगा रहे हैं। ठीक, तो एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। 300 पे 300 बनना भी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि एक टीम 300 कर रही है तो पहले उसे 300 कर लेगा और आराम से जीतेगा, लेकिन ये कि दूसरी टीम भी चेस कर रही है, तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है जो आगे चल के पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा इस चीज़ का कि डोमेस्टिक नीचे लेवल से ही हम उस चीज़ के आदी हो जाएंगे जो हमें ऊपर इंटरनेशनल में चीज़ें चाहिए। और जहाँ तक अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस की बात है, अल्लाह का शुक्र करता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। बाकी जो मेरे नसीब में इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर देगा, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, अल्लाह से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। अच्छा फवाद, आप समझते हैं कि कुछ फॉर्मेट के लिहाज से जब आप इतने रन्स करते हैं कायदन ट्रॉफी में, जब अगर बात की जाती है 4 रोज़ा क्रिकेट की या फिर 50 ओवर्स की क्रिकेट की, तो आपको खुद लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ इस लिहाज से सिलेक्शन में मसला आता है कि किसी एक फॉर्मेट के लिए सिलेक्शन के हवाले से आपको ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है, लेकिन अब तो उसमें भी मौका नहीं मिल रहा, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ आप को तंग करती है? हालांकि स्टैट की अगर बात की जाए तो दादो शुमार तो बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं।
بس جی اس بات پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے جب بھی مجھ سے سوالات ہوئے ہیں، پر اینی ویز میں بس یہی کہوں گا کہ جو آپ نے آخر میں کہا ہے کہ میرے خیال سے سیٹ بولتے ہیں سب کے لیے، اور انہی کو بولے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں اندر جو جس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور میں اپنی طرف سے پوری محنت کر رہا ہوں اور کوشش بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک میرے اندر دم ہے اور جب تک میں کرکٹ کھیلوں. اچھا فواد، یونس خان اور مصباح الحق پاکستان کی طرف سے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر چکے ہیں، یہ آخری ٹیسٹ سیریز ہے ان کی، تو آپ سمجھتے ہیں آپ ایک بہتر متبادل کی حیثیت سے اگر آپ کو پاکستان ٹیم میں موقع ملتا ہے تو آپ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا خلا کسی حد تک پر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ کہنا کہ ان دونوں کی جگہ پور کر سکتے ہیں یہ تو بڑی جلدی اور مناسب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی ان کی پرفارمنسز ہیں اسپیشلی یونس بھائی کی، کیونکہ 10,000 وہ رن سے انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے آج اگر انشاءاللہ ان کی بیٹنگ آئے تو یہ ہے کہ بڑا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کوشش کریں گے جب بھی چانس ملے گا کہ انشاءاللہ یہ ہے کہ جب ان کی جگہ ظاہر ہے کھیلیں گے، جب وہ لوگ نہیں ہوں گے تو ان سے ہی سیکھا ہے، ہر چیز سیکھتے آ رہے ہیں، تو کوشش کریں گے اس کو جو ہے گراؤنڈ کے اندر جو ہے اس کو فالو کریں اور انشاءاللہ اچھا پرفارم کر سکیں پاکستان کے لیے جتنا مفید ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو موقع ملے اور آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں جس کی صلاحیتیں آپ رکھتے ہیں. جی چودھری محمد اس صدیق بیچارے کے ساتھ تو ہمیشہ ہی زیادتی ہوئی ہے، یہ نہیں سمجھ آئی کہ کیوں، ہمیشہ پرفارم کیا اس بچے نے، اور لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیوں نہیں کھلایا جاتا. اب یہ دو جو جگہ خالی ہو رہی ہیں، پاسبلٹی ہے کہ اس کا چانس آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوتی ہے سلیکشن میں اس معاملے میں فواد کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں کرکٹر کا کام کیا ہے؟ پرفارم کرنا. اگر کھلانا نہ کھلانا یہ سلیکٹروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ یہ بہت سلو ہے، کوئی کہتا ہے یہ لیگ پہ ویک ہے، کوئی کہتا ہے جی آف کو سلپ مار دیتا ہے. وہ بھائی وہ دیکھو اس نے سکور کیا کہ نہیں کیا، سلپ ماری ہے یا کہ مطلب کہ کرکٹر کا کام ہے پرفارم کرنا. اگر وہ پرفارم کرتا ہے تو اسے کھلانا چاہیے. اچھا، میں اس ٹورنامنٹ کے متعلق ایک بات کہنی چاہ رہا تھا کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے اس کی اشد ضرورت تھی پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان میں کلب کرکٹ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد سکول تھے وہ بھی ختم ہو چکی، کالجز جو ہیں وہ بھی کرکٹ سارے کھیلتے ہیں، لیکن ایک کہنا چاہیے کہ ٹیکنیکل کرکٹ جو ہے نا، جو آپ کو ٹیسٹ کھلا سکتے ہیں یا ون ڈے یا انٹرنیشنل میچز کھلا سکتے ہیں، اس کا کوئی جو تھا فارمیٹ جو تھا نا اس وقت نہیں چل رہا تھا. اور کھلاڑی بہت ہیں، کرکٹر بہت ہے، نیٹ بھی بہت لگتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا پرفارمنس کے لیے ایسا مطلب آپ کو ایک پلیٹ فارم جو بالکل قریب لگ رہا ہو انٹرنیشنل سٹیٹس کے، کم از کم آپ کو کمپٹیشن لیول جو ہے جب نئے لڑکے یہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلیں گے وہ ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. وہ ایک وہ کیا کہنا چاہیے پرفارمنس کا وہ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. کسی محمد حفیظ، سہیب مقصود حفیظ نے 50 کیا، ایک نیا لڑکا آگے 70 کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس میچ میں حفیظ بھی کھیلا تھا، میں نے یہ کیا تو میں نے اس سے زیادہ سکور کیا. جیسے آپ نے ایک میچ میں 50 کیا تھا اور ڈاکٹر ظفر الطاف مرحوم نے اس میچ میں ڈبل سینچری کر دی. ڈبل نہیں، 278 کر دیا. ماجد خان نے 270 کر دیا. ایک 100 اور ہوا تھا، 900 سکور ہو گیا، میرا 50 کہاں گیا. یہ صحیح ہے، ایوب ٹرافی کا میچ تھا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں سر، بالکل صحیح. میں نے بتایا تھا اس کو. نہیں انہوں نے بتایا تھا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر ظفر الطاف مرحوم کے 4 رنز کم کر کے بتایا تھا، اور ڈاکٹر صاحب لائن پہ تھے، انہوں نے کہا یہ صدیق ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن میں نے سکور 274 نہیں 278 کیا تھا، اور تمہارے 50 کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اللہ جنت دے ان کو. اشرف علی صاحب، فواد عالم. فواد عالم نہیں، یہ بچہ کافی محنت کر رہا ہے اور ماشاءاللہ اس میں ٹیمپرمنٹ بھی بہت ہے اور ہارڈ ورکر بھی بہت ہے، فیلڈر بھی اچھا ہے. لیکن کئیوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انہیں موقع پہ وہ چانس نہیں ملتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے تشام الدین کو، انہوں نے جو جوانی میں جب وہ بالنگ کرتا رہا تو اسے بالنگ نہیں ملی اور ٹیسٹ کیپ نہیں ملی، اور جب وہ بڑھاپے پہ آیا تو خان صاحب نے اس کو کہنا ٹیسٹ کیپ پہنا دی، تو وہ انفٹ ہو گیا تھا ڈیورنگ دا میچ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارے جو ایک میچ تھا جی انگلینڈ میں ایک بالر انفٹ ہوا تھا تو وہ عمران نے کھلایا تھا، لیکن جب یہ انڈیا کے ٹور پہ گیا اس وقت اس نے 5 آؤٹ کیے تھے ٹیسٹ میچز میں اور بہت اچھی بالنگ کی اور تھی. شام کی ماشاءاللہ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنسز
اتنی اچھی تھی بہت آؤٹ کرتا اور اس کا کمپٹیشن ماجد عثمان کے ساتھ ڈال دیا تھا، حالانکہ کوئی مقابلہ نہیں تھا. تو یہ جو زیادتی ہیں یہ چلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو اس کو جیسے اور جس طرح اس کا ماشاءاللہ جذبہ ہے، کیونکہ میں اس کے والد کو بھی جانتا ہوں، تو دونوں وہ بڑا محنتی تھا اور جو آؤٹ نہیں ہوا کرتا تھا بالکل سیم یہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے. شامو بھائی کے لیے دعا بھی کریں، ان کی صحت بھی کچھ آمین آمین آمین. اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ اہم ضرورت تھی اس وقت اس ٹورنامنٹ کی، تاکہ اس سے نئے لڑکے بھی کافی پک ہوں گے، یقیناً نظر میں آئیں گے، اور جو اس کے پرفارمرز ہیں جو پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں ان کو بھی کسی حد تک وہ سلیکٹرز کے لیے ذرا ان کے سامنے جو تعداد ہے پلیئرز کی وہ بڑھے گی سلیکٹ کرنے کے لیے. فواد عالم کی آپ نے گفتگو بھی سنی ہے، شاہد انور صاحب، اور ان کے سٹیٹس بھی آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فواد عالم واحد وہ پلیئر ہے جو انتہائی کنسسٹنٹ ہے. اس کی 54 کی غالباً ڈومیسٹک کی ایوریج ہوگی، انتہائی کنسسٹنٹ ہے، اور ہر فارمیٹ پہ اس نے آ کے اپنے ٹائم پہ پرفارمنس کر دی ہے. دیکھیں اس میچ میں، اس ٹورنامنٹ میں بھی ایک ہی میچ کھیلا، اس میں سینچری کر دی. گو کہ میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر سے ہوں. میچ ہار گئے وہ، لیکن اس کا ایک 100 تھا اور وہ تقریباً 100 کے سٹرائک ریٹ سے میرے خیال اس نے رنز کیے. تو یہ موسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم میں آگے کوئی زیادتی کا لفظ میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ کئی دفعہ ایسے حالات بھی بن جاتے ہیں کہ آپ کے جیسے ابھی صدیق بھائی نے بات کی کہ کھلاڑی کا کام پرفارمنس کرنا ہے، اور یہ دونوں جائیں گے اور یہ پرفارمنس کر کے اپنا جواب دے رہا ہے. ابھی بھی بڑا بیلنس اس نے باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ کہ میں تو اپنی پرفارمنس کر رہا ہوں. تو میں آئی ایم ویری شیور کہ یہ جیسے ہی یونس اور یہ ہمارا بہت بڑا خلا پڑنا ہے، ہاں جی، اس میں آٹومیٹکلی فواد بھی ضرور چوائس ہوگا. میں یہ سمجھ ایک وقفہ لے رہے ہیں جی ناظرین ہم، اور وقفے کے بعد آئیں گے پاکستان ون ڈے کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. صاحب محمد حفیظ کی بیٹنگ فارم آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کو آپ ویسٹ انڈیز میں بھی انہوں نے پاکستان کے لیے پرفارمنسز دیں. شعیب ملک، افتخار احمد بہت عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 108 کا ایوریج ان کا ہے، 217 رنز وہ سکور کر چکے ہیں، اور حارث سہیل نے 233 رن سکور کیے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک نصف سینچری سکور کی ہے. یہ 3-4 پلیئرز یہ پاکستان کے فیوچر پلان میں بھی نظر آتے ہیں، اور ان جو دو سینئر کھلاڑی ہیں شعیب ملک اور محمد حفیظ، ان کا تو نام پاکستان کے سینئر پلیئرز میں ہے. دیکھیں یہ جب اب یونس خان نے اور مصباح الحق نے جانا ہے تو ایک خلا تو کریٹ ہونا ہے، بہت بڑا خلا. یہ نہیں کہ ان کی جگہ یہ پر کر سکتا ہے کوئی یا نہیں، وہ جگہ تو سب نے اپنی اپنی ہی کرنی ہوتی ہے. لیکن ان میں یہ حارث سہیل ہو گیا، فواد عالم کا ہم ذکر کر چکے ہیں، افتخار ہو گیا، حفیظ جتنی اب کنسسٹنٹ میرا خیال ہے اس کو ٹیسٹ کرکٹ میں نچلے نمبروں پہ ڈال دینا چاہیے. اگر آپ کے پاس فوراً تو نہیں ہوگا نا، آپ عثمان صلاح الدین کو، فواد عالم کو ان کے ساتھ رکھیں، میڈل آرڈر میں ایک اور اچھا بیٹسمین ڈالیں اور اس کو جگہ دیں تاکہ یہ لوگ گروم ہو جائیں ان کے ساتھ. اور یہ جو عثمان کو ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں اب، یہ اس کو ہر قیمت پہ میں سمجھتا ہوں جہاں بھی اگر یہاں نہیں موقع ملتا تو اگلی ٹیسٹ سیریز میں اس کو 2 ٹیسٹ کنزیکٹیو کھلائیں. آپ ذرا سا آپ فیئر چانس دیں جس کو. اور باس کو کھلایا، ایک آؤٹ اس نے کر دیا پہلے نئے بال پہ، چلیں ایک بڑا اچھا کریڈٹ ہے، ڈیبیو ہوا ہے، 200-250 اس نے آؤٹ کیے ہوئے تھے، ٹرائر گنا جاتا تھا، فائٹر تھا، دونوں طرف سوئنگ کرتا تھا، ہر بندے کی زبان. اب اس کو پورا چانس دیں اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر لیں. آپ کو ایک تصویر کلیئر نظر آ جاتی ہے، نہ کہ اس طرح کہ آپ ایک ٹیسٹ میں کھیلیں، ایک مائنڈ سیٹ اپ کر لیں، اس کو نکال دیں، وہ واپس آئے. جس طرح آپ نے سمیع اسلم کو دیا، عثمان صلاح الدین کو بھی ایسا چانس دینا چاہیے. ایسا چانس دینا چاہیے، بالکل چانس دیں. اب اور یہ اس کے پیچھے رنز سمیع اسلم کی فرسٹ کلاس کرکٹ تو کم ہے، اس عثمان صلاح الدین کے کئی برسوں کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہے. ہاں جی، تو اب یہ کیونکہ 2 جگہ خالی ہونی ہے، اس میں آپ اب جس کو بھی چانس دیں، باریاں نہ دیں، جو کہ پہلے بھی ایک الزام لگتے رہے جی باریاں دے دیکھیں. نہیں، آپ نے اب جس کو چانس دیں. یہ جیسے ہی باہر ہوتے ہیں آپ، جو اب تو عثمان ظاہر ہے اس کو لے کر گئے ہوئے ہیں، اس کو دیں گے پہلا چانس. جب بھی دیں گے 2 ٹیسٹ دیں، 4 اننگز دیں، اس پہ اعتماد کر تاکہ تھوڑا سا پلیئر گروم بھی کریں. اب کیونکہ یہ خلا بہت زیادہ پڑنا ہے، اس میں آپ اگر جلدی چینج، جس طرح آپ حفیظ کی بات کر رہے ہیں، ہیری بھی آ رہا ہے حارث سہیل تو اپنی فٹنس کی وجہ سے وہ تو بہت ٹاپ کی لائکنگ میں تھا، اور پرفارمنس وہ تو فٹنس کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جو متواتر رہا ہے. ابھی وہ ایمرجنگ گیا، وہاں بھی اس نے 1 سینچری کی ہے. یہاں بھی یہ بڑے اچھے پلیئر ہیں. اب ان کو گروم کریں، تھوڑا سا کنسسٹنٹ چانس دیں ان کو ٹیسٹ کرکٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ بھی کوئی نہ کوئی تو لینا ہی ہے، جگہ تو لے ہی لیتے. حفیظ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ حفیظ انتہائی اچھی فارم میں جا رہا ہے، اور ویسٹ انڈیز سے کنسسٹنٹ اس کی اپروچ دیکھ لیں. دیکھیں پرفارمنس کرنا ایک ہوتا ہے اپروچ کی، اپنی باری لے کے آپ ٹیم کی نہیں پرواہ کرتے، آپ 100 کر دیتے ہو اپنا. ایک ہوتا ہے کہ وہ جس طرح یہ بھی میچ کھیل رہا ہے، وہ بڑا اپنا اسٹرائک ریٹ اس نے مینٹین کیا ہوا ہے، پازیٹیو کرکٹ کھیل رہا ہے، بالنگ میں بھی بڑی جان مار رہا ہے.
तो ऐसे बंदे को वाई नॉट, किसी पे दरवाजे थोड़ी बंद हैं, यही तो प्लेटफॉर्म है जहां प्लेयर ने परफॉर्मेंस करना है और वो करता आ रहा है वनडे से। अगर आप समझते हैं ये कोई लिख कोई वो सील बंद नहीं लिफाफा हो गया कि अब आपने टेस्ट से निकाल दिया तो अब निकाल दिया, नहीं, जब आपको जरूरत ऊपर नीचे जब अजहर अली ओपन जा सकता तो मोहम्मद हफीज नीचे क्यों नहीं आ सकता? एग्जैक्टली, तो इस तरह आप उसको वापस ला सकते हैं, क्यों नहीं। अशरफ अली साहब, मोहम्मद हफीज़ की कारकर्दगी, हारिस सोहेल को भी देखा आपने, शोएब मकसूद का भी जिक्र करेंगे, आप अभी कह रहे थे कि वो हर गेंद को मिड विकेट की तरफ ले जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि वो हर बॉल वहाँ पे खेलता है। अच्छा। नहीं, हारिस सोहेल तो ये ठीक कह रहा है साहब कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेयर है और अपकमिंग प्लेयर है और इसको जौन से ना ये सिलेक्टरों की निगाहों में भी है और इसकी इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से ये 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से इंजर्ड हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा अच्छा और साफ सुथरा गेम खेलता है, लेके चलता है, टीम को लेके चलता है, बड़ी अच्छी बात है इसमें, और इसको भी मद्देनजर रखें और इस टूर्नामेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहा है। ठहरना भी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज टेम्परामेंट हमारे पास ये टेम्परामेंट भी है उसमें, हर पिच का उसे आइडिया भी है, उसने एडजस्ट होना जल्दी वो मतलब adjust आपके हो ख्याल जाता में एक अच्छे बल्लेबाज की सलाहियत खूबियां उसमें मौजूद हैं। इमरान भाई, सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ, ये और मोहम्मद अब्बास, इनको अंडर 19 3 साल मेरे साथ थे ठीक है। ये जब छोटे थे, फिर इनको अपने हाथों से ही मैंने डेब्यू कराए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, और फिर मैं सियालकोट से चला गया। ये अब्बास भी था, बिलावल भट्टी भी था और हारिस सोहेल भी था, ये उस अंडर 19 के वो लड़के थे। हारिस सोहेल अंडर 19 से ही मैं आपको बता दूं फाइनल में सेंचुरी आपको जिता दिया। हम इस तरह असेस करते थे प्लेयर को कि कोई बड़े मैच में अपनी उम्र के हिसाब से, फिर इसने जहां जिस जगह भी गया इसने परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान में भी आया, वही नाम बना। वहीं से परफॉर्मेंस हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन और डोमेस्टिक अफेयर्स कमेटी के सरबराह जनाब शकील शेख साहब ने। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, आपके मेहमानों को भी बहुत शुक्रिया शेख साहब। हम बात ये कर रहे थे आगाज़ में, हमारे माहिरीन ने जो यहाँ पर चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं, अशरफ अली साहब हैं और शाहिद अनवर, इन्होंने तो कहा है कि ये पाकिस्तान वनडे कप बड़े अच्छे मौसम में हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमने ये भी सुना, कुछ तनकीद ये भी हुई कि मौसम अच्छा नहीं था, कुछ सख्त मौसम का इंतखाब किया गया या कोई बहुत अच्छा मुनासिब मौसम नहीं था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? और दूसरा, बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है, रन्स बड़े बन रहे हैं, पिचेस भी इस मरतबा कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में बिहेव कर रही हैं और 300 के ऊपर 300 रन हो रहे हैं। ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं इस पाकिस्तान वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट को, और ये ड्राफ्टिंग का आइडिया है उसने प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट किया है? जी हाँ, वो सब सही बातें आपने की हैं, तनकीद होती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारे लिए मसला ये वेदर से ज़्यादा ये मसला था कि भाई टाइम स्लॉट कौन सी हमें चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में से, तो ये बेस्ट स्लॉट थी, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि मई के महीने में अगर हम जाएंगे तो मई में तो फिर आपको पता है कि रोजे शुरू हो जाएंगे 27 तारीख से, उससे पहले ये करवाना था, बड़ा जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि ये सीजन का ना आखिरी टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान का, जिसमें 5 प्रोविंशियल टीमें खेलती हैं, तो हमारे लिए जरूरी था कि स्लॉट निकाल के उसमें से खेला है। दूसरा आपने सही कहा कि वेदर हार्ड था, लेकिन अभी 2-3 मैचेस से मुसलसल बारिश हो रही है, इस वक्त भी मुसलसल बारिश हो रही है, और मेरा ख्याल है प्रेजेंट सीजन में इतना अच्छा मौसम और सीजन इस्लामाबाद में शायद कम ही होता है साल के दिनों में, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं ये वो, लेकिन मैच डिस्टर्ब हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि शायद आज शुरू हो जाए, बोलेंगे बारिश काफी हुई है। ठीक। तीसरा जो पॉइंट है ड्राफ्टिंग में आइडिया है कि ड्राफ्टिंग जो प्रोविंशियल टीमें थी ना, वो हमने इस दफा 3 किस्म के लोगों को चांस दिया था कि वो वहाँ पे बैठे। देखिए, इस सिलेक्शन कमेटी ने खुद कप्तान लगाए थे, उसके बाद कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए थे, और फिर जो उनके नेशनल सेलेक्टर थे और साथ मुदस्सर नजर अकेडमी के जो डायरेक्टर अकेडमी है, इन लोगों ने बैठ के वहाँ पे ये टीमें सेलेक्ट की थी। बेस्ट लड़के थे, 130-35 के करीब लड़के थे जो टॉप के थे, जो ये लड़के भी जो थे ड्राफ्ट के लिए ये नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने दिए, जिसकी जो चॉइस थी वो खेले। इसलिए आप देखेंगे कि पिंडी स्टेडियम में जो क्रिकेटर है, इसने इस दफा जो है बड़ी ही खूबसूरत अच्छी विकेटें बनाई हैं, खेलने वाली हैं। आप देखें कि तकरीबन हर टीम 300 से ऊपर जा रही है या उसके करीब करीब जाती है। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है बड़े अरसे के बाद कि लोग 300 के मार्क्स को टच करते हैं, उससे ऊपर जाते हैं या उसके करीब कहीं रहते हैं। पहले ये नहीं था। आज भी जो इस्लामाबाद खेल रहा था, आपको पता है शायद 38 का वो चल रहा था और 240 के करीब हो गया, ठीक, तो ये भी 300 के से ज्यादा या 300 के करीब जा रहा है। तो ये एक नया ट्रेंड है। विकास के पीछे बड़ी अच्छी बनी कॉन्टैक्ट पीछे है और बड़ा बैट्समैन के लिए सूटेबल है, बॉलर भी सारे लेते हैं, स्पिनर के लिए भी हेल्पफुल है, मगर खेलने के एतबार से ये बड़ी बेहतर है। और ये ट्रेंड चाहिए पाकिस्तान में कि आप 300-350 के करीब 50 ओवर में करें। वनडे की क्रिकेट ही इस तरह की,
پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے میرا خیال ہے تقریباً شاید کل لاسٹ ڈیٹ ہے, پہلے 17 تھی, تھوڑی ایکسٹینشن مانگی تھی, کل لاسٹ ڈیٹ ہے پاکستان کے چیمپئن ٹرافی کے لیے اسکواڈ ہے یہ اناؤنس کر دیا جائے گا. تو اس سے جو لڑکے کئی امرج ہوئے ہیں جو بڑا اچھا کھیلے ہیں, کئیوں نے اسٹروک کیا, آل راؤنڈر زیادہ دیکھ رہے تھے یا کوئی ایک دو بالر دیکھ رہے تھے, باقی پاکستان کی ٹیم تقریباً وہی ہے. تو سلیکٹرس کو بھی بڑی اہمیت ملی ہے اور بڑا اچھا کوالٹیٹیو ٹورنامنٹ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کرکٹ کے لیے یہ اچھا آئے. اچھا شیخ صاحب, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچز والا معاملہ ہے کچھ خاص کام کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ضرور سنتے آ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں کہ پچز ہماری اچھی نہیں ہوتی ہیں, جس فارمیٹ کے لیے پچ بنائی جاتی ہے وہ اس فارمیٹ کو سوٹ نہیں کرتی ہے. اس ٹورنامنٹ کے لیے کچھ خاص کام کیا گیا پچز کے بنانے کے لیے؟ نہیں, آپ کو پتا ہے میرا خیال ہے آپ کے بورڈ نے شاید اناؤنس بھی کیا تھا کہ ایک بنی ہے پچ گراؤنڈ اور آؤٹ ڈور جم کی کمیٹی بنی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنائی. میں اس کا ہیڈ ہوں, میرے ساتھ مظفر نظر صاحب ہیں اور سبحان ہے جی. 12 گراؤنڈ پاکستان میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان میں میسو کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ جلد سنیں گے کہ کافی ہم اس پہ پروگریس کرنے لگے ہیں. گراؤنڈز کی ڈیولپمنٹ بھی کریں گے, پچز کی بھی, اور آؤٹ ڈور جم پاکستان میں پہلی دفعہ 5 سینٹرز میں آنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, 5 سینٹر میں امیڈیٹلی آئیں گے اور 5 سینٹر میں اکتوبر سے پہلے آ جائیں گے, یعنی فرسٹ کلاس سیزن سے. آؤٹ ڈور جم کا کنسیپٹ نیا ہے لیکن اس کا بے پناہ فائدہ ہے. مدثر کی ریکمنڈیشن پہ ہم نے یہ کیا ہے. تو یہ ایک کمیٹی ڈفرینٹ بنی ہے. آپ اس سیزن میں ہمیں یہ 5-6 مہینے آپ دے دیں, جب ستمبر اکتوبر کے بعد آپ پاکستان کے گراؤنڈوں کو دیکھیں گے, پچز دیکھیں گے, ان کی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پہ جو اپ گریڈیشن ہوگی میسو اپ گریڈ. اس میں 3 کیٹیگری کے 12 میں سے 3 کیٹیگری کے گراؤنڈ رکھے گئے ہیں. ایک گراؤنڈ وہ ہیں, 4 گراؤنڈ رکھے گئے ہیں جن پہ ٹاپ آف دا لائن یعنی ورلڈ کی بیسٹ فیسلٹیز ہوں گی, جتنا بھی پیسہ لگے. کسی بھی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان پہ ٹاپ کلاس فیسلٹیز ہوں گی. پھر 4 جو ہیں وہ ڈی گریڈ ہے, یعنی ان میں تھوڑی سی کم فیسلٹی ہے لیکن فرسٹ کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل میچز کے لیے ضروری ہے, اور پھر 4 دوسرے. ٹھیک. تو یہ ریکمنڈیشن تقریباً چلی گئی ہیں اور اگلی بورڈ کی میٹنگ میں یہ سارا کچھ فائنل ہو کے پھر ہم, آپ کو پتا ہے کہ کریٹر بھی پڑھے لکھے, ایم ایس سی اور بی ایس سی کا ایڈ بھی شاید آ گیا ہے, وہ لوگ بھی رکھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اب یہ ایک پوری سائنس ہے, اس پہ میں بہت بحث کر سکتا ہوں, میں بہت بولتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہے پی سی بی کہ یہ سارا ماحول ٹھیک ہو جائے کرکٹ کا اور جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں وہ ہٹا. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے شیخ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور کچھ اپنے قیمتی خیالات اور معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. خاصی آؤٹ ڈور جم والی بات تو کس طرح سے دیکھتے ہیں شاید انور صاحب؟ ٹاپ کلاس فیسلٹیز ہوں گی, آؤٹ ڈور جم بنائے جائیں گے اور پچز کی امپروومنٹ کے لیے. سر دیکھیں نظر یہاں جو پنڈی میں ہوا ہے آپ کے سامنے, یہ گراؤنڈ یہ ہر بندہ پریز کر رہا ہے کہ یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. پچز اپ ٹو ڈیٹ, جو پچز کا مسئلہ ہر پلیئر کہہ چکا تھا کہ اگر 3 ڈے میچ ہوتا ہے وہ 1-1 2 دن میں ختم ہو رہا ہے میچ, اور یہ جو 1 ڈے ہوتا ہے ہم خود کھیلے ہوئے ہیں ایسی پچز پہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی ان ایون, تو جس میں پلیئرز کے لیے ایگزیکیوٹ کرنا پلان کو مشکل ہو جاتا ہے, اپنی پڑ جاتی ہے کہ میں کس طرح تھوڑی دیر سروائیو کروں. ٹھیک ہے, تو یہ جو اب پچز بن رہی ہیں, میں نے آپ سے ذکر کیا کراچی میں بھی, یہ کراچی میں بھی جو پچھلا 1 ڈے ہوا تھا ہم ادھر ہی تھے, 300 ہی ہو رہا تھا, بلکہ 340 بھی غالباً ایک دفعہ چیز ہوا, وہاں ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا وہاں. گریڈ 2 میں بڑے رنز ہوئے ہیں, گریڈ 2 میں بھی رنز ہوئے ہیں. سو یہ پچز کی کوالٹی کو آپ بہتر کریں, انہانس کریں, کیونکہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اسٹرائک ریٹ بھی اب بڑھانا ہے, تو پھر لا محالہ آپ کو ظاہر بات ہے جب انٹرنیشنل کرکٹ میں 300-350 ہوتے ہیں تو وہ پچ اچھی ہوتی ہے تو 300-350 رنز ہوتے ہیں. ویسی پچز ہمیں یہاں پر بھی ملنی چاہیے. چودھری محمد صدیق صاحب, آپ نے شیخ صاحب کی آپ نے اگر کرکٹ کو اوپر لانا ہے اور جلدی لانا ہے تو آپ کو پچز کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے, کیونکہ جتنے لمبا سکور ہوگا اتنا لوگوں کا اعتماد جو ہے نا وہ بڑھے گا, اور ان میں ان ایون نہیں ہے جی, لوگوں کو پتا ہوگا ان ایون نہیں ہے, ڈبل پیس نہیں ہے, باؤنس اچھا ہے, ٹرن زیادہ ہو رہا ہے. اب 1 ڈے میں ٹرن کا تو کوئی اتنا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. آپ آل اوور دی ورلڈ جتنی وکٹس بھی دیکھیں گے اس سے لوگ بھی آتے ہیں. اب ایک ٹیم 160 پہ آؤٹ ہو گئی, مجموعی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری محمد صدیق صاحب, شاہد انور صاحب, اشرف علی صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے ماہرین کی. پاکستان کپ 1 ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ ایک اچھا ٹورنامنٹ ہے جس میں نوجوان کھلاڑیوں کو بھی بھرپور موقع مل رہا ہے, اور جو سینئر کھلاڑی پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے یہاں پر شریک تھے انہوں نے بھی اپنی کارکردگی بہترین انداز میں دکھائی ہے. ایسے
اچھے مقابلے کی فضا اگر بنتی رہے گی اور سہولتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں جن کی ضرورت ہے کرکٹ کے میدان میں اور کھلاڑیوں کو ان کا معیار بلند ہوتا رہے گا تو آنے والے دنوں میں کارکردگی بھی بہتر آئے گی اور معیار ہر سطح پر پاکستان کو بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا، بھلے وہ قومی ٹیم کی سطح پر بھی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زیادہ اچھی کرکٹ، زیادہ منظم کرکٹ، زیادہ پر اعتماد کرکٹ اور زیادہ مقابلے کی فضا والی کرکٹ نظر آئے گی۔ حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد